الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو دین کی باتوں کو سننے سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھا فرمایا، اور اس طرح کی محفلیں اور مجلسیں جو دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے پروگراموں سے زیادہ مفید اور نفع بخش ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان محفلوں میں کسی ایک عالم کو ایک اچھا موقع ملتا ہے اور اپنے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنے کا وقت ملتا ہے، ورنہ بڑے بڑے پروگراموں میں یہ ہوتا ہے کہ باتیں اگرچہ بہت مدلل کہی جاتی ہیں لیکن بہت مختصر کہہ دی جاتی ہیں اور عوام اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں، پبلک کے سمجھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں عالم اپنی بات کو صحیح ڈھنگ سے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اور عوام اور سننے والے بھی اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اگر انہیں کچھ اشکال رہتا ہے تو بعد میں پوچھنے کا موقع بھی رہتا ہے، سوال و جواب کی محفل بھی رہتی ہے۔ بہرحال آج کے دن جس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنا ہے وہ ہے اعمال کی قبولیت کی شرطیں، قبولیت اعمال کے شرائط، یعنی وہ کون سے شرائط ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کی موجودگی میں ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے اور اس کا ہمیں دنیا میں اور پھر آخرت میں اس کا فائدہ ملے گا۔ اور وہ کون سی شرطیں ہیں جن کے نہ پائے جانے سے انسان اگرچہ اپنے حساب سے، اپنی سوچ اور اپنے فکر کے اعتبار سے بہت اچھا عمل کرتا ہے لیکن وہ شرطیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں اس کے اعمال میں، تو وہ اعمال مردود ہو جاتے ہیں، ناقابل قبول ہو جاتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ بندہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، بہت اچھا عمل کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اچھا عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس عمل کے اچھے ہونے کی جو صفات ہونی چاہیے، جو خوبیاں ہونی چاہیے، وہ خوبیاں اور وہ صفات اس عمل کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، لہذا وہ عمل ناقابل قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں بیان کروں جس سے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ کون سی شرطیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اعمال کی قبولیت کی شرط کے سلسلے میں ایمان باللہ اور توحید، یعنی ہمارا کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے ہاں توحید نہیں ہوگی۔ توحید ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ کوئی بھی عمل اسی وقت قابل قبول ہوگا، اللہ رب العالمین کے یہاں مقام اور مرتبہ پائے گا، ہمارے لیے ثواب اور نیکی کا ذریعہ بنے گا جب ہم توحید کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، یعنی ہم اللہ رب العالمین کو ایک مانیں گے، اور اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ ایمانیات کی جو 6 چیزیں ہیں، جن 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان 6 چیزوں پر ایمان لائیں گے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ وبالیوم الآخر، یہ جو 6 چیزیں ہیں
ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی بندے کے ہاں انکار پایا جاتا ہے تو اگرچہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن ان سارے اعمال کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اعمال کی قبولیت کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے ایمان اور توحید، یہ چیز بندے کے ہاں ہے ہی نہیں، بندے کے ہاں وہ نشانی ہی نہیں ہے، وہ علامت ہی نہیں ہے جس علامت اور نشانی کی بنیاد پر اور جس شرط کی وجہ سے اس کے اعمال کو قبول کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یہاں دیکھیے شرط لگا دی کہ نیک عمل کرے اور ایمان کی حالت میں کرے، تو ایسا کرنے کی بنیاد پر انسان جنت میں داخل ہوگا اور ایسے لوگوں پر رائی کے دانے کے برابر یا ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، نا انصافی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ نقیر کہتے ہیں کھجور کے بیچ کے ایک کنارے پر جو ایک چھوٹا سا سوراخ رہتا ہے تل نما، تو اسی سوراخ کو نقیر کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تل کے برابر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ جو بھی نیک عمل کر کے جائیں گے ان تمام نیک اعمال کا انہیں بدلہ دے دیا جائے گا برابر برابر، بلکہ اللہ رب العالمین اور زیادہ بھی دے سکتا ہے اور دیتا ہی، اللہ رب العالمین زیادہ دے گا، اللہ کی خوشی پر اس کا دار و مدار ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے تمام کئی نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ان نبیوں کے یہاں توحید نہ ہوتی، اگر انہوں نے شرک کر لیا ہوتا، حالانکہ نبیوں سے شرک نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر شرک کر لیا ہوتا، یعنی فرض کرو بفرض محال اگر انہوں نے شرک کر لیا ہوتا اور شرک پر ان کی وفات ہو جاتی، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان نبیوں کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ نبیوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور اے نبی میں نے تیری طرف وحی کی ہے، اور اسی طریقے سے تجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف بھی میں نے وحی کی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو نے بفرض محال کبھی شرک کر لیا اور شرک پر قائم رہتے ہوئے تیری وفات ہو گئی تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تو آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گی، تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ نبیوں کو یہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ نبیوں سے شرک ہوتا نہیں ہے اور کبھی کسی نبی سے شرک نہیں ہوا ہے، شرک کا کام نبیوں سے کبھی نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ انبیاء اگر شرک کر لیتے یا اے نبی آپ شرک کر لیتے تو اور شرک پر قائم رہتے ہوئے وفات ہو جاتی تو آپ کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم انجانے میں تو چھوڑیے، بہت سارا شرک ہم جان بوجھ کے کرتے رہتے ہیں، بہت سارا شرک۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے سماج میں توہم پرستی ایک شرک ہے، توہم پرستی، یعنی ہمارے دل میں ایک وہم آیا کسی چیز کے بارے میں کہ ایسا ہو گیا ہے تو نقصان نہ ہو جائے یا ایسا کر لینے سے فائدہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آدمی گھر سے نکلتا ہے سفر پہ یا کہیں جاتا ہے کام پہ، تو بلی نے راستہ کاٹ دیا تو بہت سارے لوگ واپس ہو جاتے ہیں، یہ ہے توہم پرستی۔ حالانکہ بلی جا رہی، وہ کہیں جا رہی ہوگی، اس نے دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں تو وہ تیز سے بھاگ گئی، اس کو جدھر جانا تھا وہ نکل گئی۔ ایسا تھوڑا نہ ہے کہ آپ کا کام بگڑ جائے گا۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نکلا گھر سے، کسی ایسے آدمی کو دیکھ لیا جس سے اس کی دشمنی تھی تو بولتا ہے تو پنوتی ہے، تیری وجہ سے میرا کام بگڑ جائے گا، وہ واپس چلا آتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں، ہمارے درمیان میں بھی پائی جاتی ہیں، اور حالانکہ ہم اس کو مذاق میں سمجھتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اگر گہرائی سے اس پر غور کیا جائے تو وہ شرک ہے، اور اگر ان چیزوں میں ہم نفع و نقصان سمجھتے ہیں کہ بلی کے گزر جانے سے
کتے کے گزر جانے سے یا کوے کی شکل دیکھ لینے سے یا صبح صبح کوے کی کان سن لینے سے یا کسی ایسے آدمی کسی ایسے آدمی جو ہمارا دشمن ہے یا جو بھی ہے ایسے آدمی کا چہرہ دیکھ لینے سے ہمارا کوئی کام بگڑ جاتا ہے، تو گویا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کام بگاڑنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، حالانکہ کام بنانا یا کسی کی بنانا بگاڑنا یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کسی دوسرے کا کام نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم کسی اور کو مؤثر مانتے ہیں، یہ چیز بھی اثر ڈالتی ہے ہماری زندگی میں، تو یہ ہو جاتا ہے شرک، اور شرک کی بنیاد پر بہت سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں جگہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 23 میں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے جو نیک اعمال دنیا میں کیے، نیک اعمال کیے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو خس و خاشاک کی طرح بنا دیں گے، ذرات کی طرح بکھیر دیں گے، ہواؤں میں جیسے ہوا بہتی ہے، چلتی ہے تیز ہوا، تو چھوٹے چھوٹے تنکے یا پتے یا ہواؤں کے ذرات وہ اڑ جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ نیک عمل کر کے لے کے جائیں گے یہاں سے، اتنا نیک عمل ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ عاملۃ ناصبہ، اتنے نیک اعمال انہوں نے دنیا میں کیے کہ وہ تھک چکے ہیں نیک عمل کرتے کرتے، بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے اپنے حساب سے دنیا میں بہت سارے نیک اعمال کیے، بہت سارے نیک اعمال، رات بھر تہجد پڑھا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لیکن شرک کی وجہ سے ان کے وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ قبولیت اعمال کی دوسری شرط اخلاص ہے، یعنی بندہ مومن ہے، موحد ہے، توحید والا ہے، شرک سے پاک ہے، تو اب اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ للہیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، یعنی جو عمل ہم کریں تو اس نیت سے کریں کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، کسی اور کو دکھانے کے لیے، ریا نمود کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں، یا دنیا میں کوئی عہدہ منصب پانے کے لیے یا کوئی خطاب اور لقب پانے کے لیے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ چیز دنیا میں مل جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی نفع ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو اس میں ہمارے سامنے اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس عمل سے ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، بندوں کو خوش کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، یا اپنی تعریف لوگوں میں کروانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، یا کسی اور غرض سے کوئی نیک عمل نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ بہت اچھا بولیں گے، ہمیں حاجی صاحب بولیں گے، نمازی بولیں گے، یا کہیں گے کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، بہت مدد کرتا ہے لوگوں کی، مسجد بنوا دی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی اگر نیتیں ہمارے دل میں ہیں، یا ان سارے مقاصد کے تحت اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس نیک عمل کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کیا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہی نہیں ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو پھر وہ خوش ہونا ہو وہ اس کی مرضی، لیکن اللہ تو خوش ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارے دل کی نیتوں کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید اور راز کو جانتا ہے، دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے کوئی نہیں جان پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہذا جب نیت صاف ہوگی، نیت میں اخلاص ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا اور وہ عمل قابل قبول ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور انشاءاللہ آخرت میں تو فائدہ ملے گا ہی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ رب العالمین کوئی بھی عمل نہیں قبول کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہی نیک عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے کیا گیا ہو، الا ما كان له خالصا، مگر وہی نیک عمل جو صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے اور باقی دیگر اعمال کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے اور خالصتاً لوجہ اللہ کیا جائے،
اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے کیا جائے وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو کہ خالص عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے، خالص دین اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی ہمیں جو بھی عبادت کرنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے، ورنہ اس عبادت کی کوئی حیثیت اور اس کا کوئی رتبہ اور مقام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے جو بہت مشہور روایت ہے، بخاری کی سب سے پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کا فائدہ اسی حساب سے ملے گا جیسے ہماری نیت ہوگی۔ اگر ہم نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا، دوسروں کے لیے کیا ہے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے۔ یا اسی طریقے سے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے جو عمل کیا ہے اس عمل سے ہمارا کیا مقصد ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہمارا اگر یہ مقصد ہے کہ یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگ پروگرام میں جڑیں، دین کی باتیں سنیں، قریب آئیں اور صحیح دین اور صحیح منہج کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا اس میں۔ لیکن اگر کوئی دنیاوی غرض اس کے پیچھے ہے تو پھر اس میں وقتی طور کے لیے بہت چمک دمک ظاہر ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ملنے والا ہے، اور کرنے والا خود بخود کچھ دنوں کے بعد اس سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے۔ تو جیسی نیت ویسی برکت، نیت اگر بہتر ہوگی تو دنیا میں بھی اس کی برکت ظاہر ہوگی اور آخرت میں بھی اس کی برکت ظاہر ہوگی۔ اور آگے اللہ کے وسلم نے بیان فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے کچھ بندوں کو ہدایت مل جائے، اللہ کے کچھ بندے دین صحیح دین کی طرف آ جائیں، تو یہ چیز حاصل ہو کے رہے گی، کسی نہ کسی دن حاصل ہو، گرچہ اس میں رکاوٹیں آئیں، بہت ساری دقتیں اور پریشانیاں آئیں، لیکن کسی نہ کسی دن محنت رنگ لائے گی۔ اور اگر نیت کچھ اور ہے تو پھر اس کا بہت زیادہ فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ بہرحال دوسری چیز ہے اخلاص، پہلی چیز ایمان اور توحید اور شرک سے دور رہنا، دوسری چیز ہے اخلاص للہیت، اور اسی میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب اللہ کے لیے مخلص ہونا ہے ہمیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل، نیک عمل ہم نہ کریں، ورنہ اس نیک عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تیسری چیز ہے جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں تو ایمان کے بعد اور اخلاص کے بعد جو تیسری چیز ہے اعمال کی قبولیت کے لیے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ اور پیروی اور اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدم سے قدم ملا کے چلنا، یعنی ایک آدمی جا رہا ہے تو اس کے نقش قدم پر چلنا، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقش قدم ہے، یعنی ان کے جو اعمال ہیں، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو کیا ہے ویسے ہی ہمیں ان کو کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، جتنے بھی اعمال ہیں ان میں اگر نبی کی سنت کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپناتے ہیں، کسی اور کی بات کو مانتے ہیں یا اپنے دل کی بات کو مانتے ہیں، اگرچہ ہمارا دل اس کو اچھا سمجھ رہا ہو یا کوئی آدمی اس کو اچھا کہہ رہا ہو، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا ہے کہ تمہارا جو بھی عمل ہے وہ میرے نبی کی سنت اور اس کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس کے مطابق لے کر کے آؤ گے تب تو وہ قابل قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کو محبوب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کر نہیں سکتے ہیں، نہ کوئی بات بول سکتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، یعنی اللہ کے اشارے سے بولتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب حکم ملتا ہے تب وہ بولتے ہیں، ہوا سے نہیں بولتے ہیں، یعنی اپنے دل کی خواہش سے اور اپنے نفس کی خواہش سے، چاہت سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، اور نبی چاہتے ہوئے بھی نہیں بول سکتا ہے، نبی کو منع کر دیا جائے گا فوراً۔ لہذا نبی جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں،
تو ظاہر سی بات ہے نبی اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو اللہ کو وہی چیز پسند ہوگی، لہذا ہمیں اپنے اعمال کو اللہ کے یہاں پسند بنانا ہے، محبوب بنانا ہے، اور اس کا کچھ بدلہ پانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں اور اس کے مقابل میں بدعتوں سے پرہیز کریں۔ کوئی بھی نیک عمل اس میں بدعت کی آمیزش نہ ہونے دیں، اگر اس میں بدعت کی ملاوٹ ہو گئی تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارے منہ پہ قیامت کے دن مار دیا جائے گا۔ دنیا میں تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، دنیا میں بظاہر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین مشرکوں کو کون سی سزا دے رہا ہے یا بدعتیوں کو کون سی سزا دے رہا ہے؟ بظاہر کوئی سزا اللہ رب العالمین نہیں دے رہا ہے، ان کو سزا کچھ نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین کبھی کبھی ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، لیکن بظاہر اس کی کوئی سزا اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کی ہے، نہ اس کی کوئی حد متعین ہے اسلام میں کہ مشرک کو یہ سزا یا بدعتی کو یہ سزا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین سورہ محمد آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اب دیکھیے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہی ہے، من یطع اللہ من یطع الرسول فقد، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر آگے بیان فرمایا کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، یعنی ان کی اطاعت سے منہ موڑ کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اگر تم نے ان کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، اپنے حساب سے، اپنے اعتبار سے، اپنے پسند سے کوئی عمل کیا، اپنی چاہت سے کوئی عمل کیا اور نیا راستہ اختیار کیا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہیں سے کوئی کجروی اختیار کی، تو پھر وہ چیز سنت نہیں رہ جائے گی، اس میں ہم نے کچھ ملاوٹ کر دی ہے اور وہ چیز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بہت مشہور روایت، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو پھر وہ مردود ہے، یعنی وہ چیز ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جب ہم اس نیک عمل کو، جس کو ہم نیک سمجھتے تھے دنیا میں، بڑی محنت سے ہم نے کیا ہے، اس کو بڑا وقت لگایا ہے اس کے پیچھے، جب اللہ کے یہاں لے کے پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین اس کو کوئی حیثیت نہیں دے گا، اس کو اٹھا کر کے پھینک دے گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کہے گا کہ یہ جو تم عمل کر کے لائے ہو یہ میری نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، میرے نبی کے اسوے اور طریقے کے مطابق نہیں ہے، لہذا جو بھی عمل نیک عمل ہم کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں نبی کی سنت کی پیروی کریں، ورنہ وہ نیک عمل بیکار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں اور یہی تینوں اصل ہیں، ان کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں قبولیت اعمال کے سلسلے میں، وہ چیزیں میں سرسری طور پر بیان کرتا ہوں۔ ایک چیز ہے، چوتھی چیز، کہ جب ہم کوئی نیک عمل کر لیں تو اس نیک عمل کرنے کے بعد ہمارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو یہ قبول ہو چکا ہے، یعنی کبر اور غرور یا خود پسندی جس کو کہتے ہیں، یعنی ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں یار ہم بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، ہم اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام حاصل کر چکے ہیں، جیسا کہ شیطان کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس ان کی نیکی کے راستے سے ان کو گمراہ کرنے کے لیے پہنچتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ تم تو بہت نیک ہو، بڑے نمازی ہو، تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹتی ہے، تعریف کر کے پھر ان کو گمراہ کرتا ہے، نیکیوں سے دور کرتا ہے، اس کی سنت چھڑواتا ہے، پھر فرض چھڑواتا ہے، پھر دھیرے دھیرے 1 رکعت چھڑوائے گا، 2 رکعت، پھر ڈائریکٹ نماز ہی غائب کروا دے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ شیطان حربہ استعمال کرتا ہے، بندے کی تعریف کرے گا اس کے دل میں اتر کے اور کہے گا تم نے بہت نیکی کر لی، اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا غفور ہے کہ اس کو معاف کرنے کے لیے بس ایک ادا ہی کافی ہے، تمہاری کوئی ایک نیکی قبول کر لے گا، معاف کر دے گا۔ تو لہذا ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اتنے زمانے سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو قبول ہی کر لے گا، اور اتنے ہی قبول کر لیا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، جب بھی ہم نیک عمل کریں تو نیک عمل کرنے کے بعد ہم خاموش نہیں بیٹھنا ہے،
مطمئن نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو اپنانا ہے، اور وہ ہے نیک عمل کرنے کے بعد دعا کرنا، قبولیت کی دعا کرنا، یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری نبی کی سنت کے مطابق، تیرے قرآن اور حدیث کے مطابق جیسا تو نے بتایا اور کہا ہے ویسا میں نے یہ عمل کیا ہے، اپنی بساط کے مطابق، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے، اور اس کے لیے رونا، گڑ گڑانا اور اللہ سے منوانا، ایسے ہی جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے کوئی بات منواتا ہے تو رونے لگتا ہے، ایسے ہی ہمیں اللہ سے رونا پڑے گا، گڑ گڑانا پڑے گا، اور کہنا پڑے گا کہ اللہ تو اس نیک عمل کو قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، کتنا نیک عمل ہے، سب سے پہلا گھر ہے اس پوری کائنات میں، اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنا رہے ہیں۔ دونوں نبی ہیں وقت کے، یعنی حضرت ابراہیم نبی ہیں، بعد میں نبوت حضرت اسماعیل کو بھی ملی، تو وہ دونوں نبی ہیں، اور دونوں اللہ رب العالمین کے اعتبار سے حضرت جبریل نقشہ لے کر کے آئے ہیں، ان کے نقشے کے اعتبار سے خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے تو تعمیر کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، یعنی بنا رہے تھے، تو کیا کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ تعالیٰ ہم جو یہ نیک عمل کر رہے ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں تیرے ذکر و اذکار، تیری عبادت کے لیے، تو ہم سے اس عمل کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ نیک عمل جو ہم کر رہے ہیں تو اس کو قبول فرما لے۔ تو ایسے ہمیں بھی جب ہم کوئی نیک عمل کریں تو ہمیں اس کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم نے نیک عمل کر لیا اب وہ تو قبول ہو چکا ہے، نہیں، اس کی وہ تو قبول ہوا نہیں، وہ اللہ جانے، ہو سکتا ہے بغیر دعا کے بھی اللہ قبول کر لے، لیکن یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ نیک عمل کرتے تھے تو نیک عمل کرنے کے بعد وہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر، اور اس نیک عمل کو ہم نے تیرے لیے کیا ہے اس کو قبول کر، کمی کوتاہی کے ہونے کے باوجود بھی تو اسے قبول کر۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط ہے تقویٰ، یعنی نیک آدمی کی نیکیاں کب قبول ہوتی ہیں، جب آدمی متقی ہو، تقوی والا ہو۔ کب قبول ہوتی ہیں، جب متقی ہو اور تقوی والا ہو، یعنی قدم قدم پر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، قدم قدم پر اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرنے والا ہو، تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ بسا اوقات انسان کے گنہگار ہونے کی وجہ سے، یا تقوی کے راستے سے ہٹ جانے کی وجہ سے، یا اس کے بہت زیادہ ضدی اور سرکش ہو جانے کی وجہ سے، بہت زیادہ گھمنڈی اور متکبر ہونے کی وجہ سے، اگرچہ وہ مومن ہے، اللہ رب العالمین اس کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور دل میں یہ لیے ہوئے ہے کہ میرا تو قبول ہونا ہی ہے، یا وہ سامنے والوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنی عبادت کو بہتر سمجھ رہا ہے، سامنے والوں کی عبادت کو حقیر سمجھ رہا ہے اور بہت کبر اور غرور میں مبتلا ہے، تو گویا وہ تقویٰ کے راستے سے ہٹ رہا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے ہاں جو تقویٰ تھا اس کا معیار یہ تھا کہ وہ لوگ نیک عمل کرتے تھے پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کر لے، یا یہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہو نہ پسند ہو۔ لہذا ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ تقویٰ والی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کا واقعہ ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ پورا واقعہ ہے قتل والا، کہ وہ شادی کی بنیاد پر شادی کرنے کی وجہ سے اس میں اختلاف ہوا اور دونوں بھائیوں میں جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ قتل تک کی نوبت آ گئی۔ پھر کیا ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کرنے کی سوچ لی اور کہا کہ اگر تو میرے حساب سے کام نہیں کرے گا اور میری پسندیدہ لڑکی سے شادی نہیں کرنے دے گا تو میں قتل کر دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمایا، کہا کہ دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اس کو اس کے حساب سے اس لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ بہرحال کیا ہوا،
दोनों ने कुर्बानी पेश की, दोनों ने कुर्बानी पेश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक की कुर्बानी को कबूल किया, दूसरी की कुर्बानी को रद्द कर दिया। उसी वाक़े के पस मंज़र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ बयान फरमाया है सूरह माइदा में कि वत्लु अलैहिम नबअ अब्नई आदम बिल हक़्क़ि इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। और ऐ नबी, आप लोगों पर बनु आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का वाक़या पढ़ करके सुना दीजिए कि जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की, उन दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की नहीं कबूल की गई, तो पहले ने क्या कहा, ला अक़्तुलन्नका, ला अक़्तुलन्नका, एक ने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। यहाँ कत्ल करने की कोई बात ही नहीं है, कुर्बानी उसी की कबूल होती है या अल्लाह कबूल करता है जो तक़वे वाला हो, परहेजगारी वाला हो। तो नेक अमाल के कबूल करने के सिलसिले में या कबूल होने के सिलसिले में तकवा भी एक चीज है, तकवा भी एक शर्त है। लिहाजा हमें नेक अमल करने के साथ साथ हमें ये हमेशा मुत्तकी बन के रहना चाहिए, हमेशा मुत्तकी, तब हमारे नेक अमाल कबूल होंगे। ऐसा नहीं कि कोई नेक अमल कर रहे हैं और उसके बाद उस अमल से जब दूर जाते हैं तो फिर बुराइयां भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए, यानी नेकी करो और बुराई से भी बच के रहो, तब हमारी नेकियां कबूल होंगी, तब जाकर के अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल करेगा। जब दिल में तकवा होगा तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल करेगा। इसी तरीके से एक चीज है नेकियों की कबूलियत के सिलसिले में, रिज़्क़ हलाल। और रिज़्क़ हलाल के सिलसिले में एक बात वाज़ेह कर दूं कि रिज़्क़ हलाल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम जो खा रहे हैं वही रिज़्क़ है, हम जो पहन रहे हैं वो भी रिज़्क़ है। तो हमारे नेक अमाल उसी वक्त कबूल होंगे जब हमसे जुड़ा हुआ जो रिज़्क़ है, जिससे हम फायदा हासिल कर रहे हैं, वो हलाल का हो, वो हराम का ना हो, उसमें हराम की मिलावट और आमेजिश ना हो। ऊपर से तकवा से इस बात को जोड़ के देखिए कि आदमी जब नेक बन के रहेगा, हर एतबार से जितनी चीजों का वो इस्तेमाल कर रहा है, मिसाल के तौर पे घर है, घर का इस्तेमाल, जिस घर में रह रहा है वो घर अगरचे किराए का है, अगरचे किराए का है, वो बेहतर है। अगर वो लोन पे घर ले लिया है या पैसा निकाल करके बैंक से लोन पर और सूद भर रहा है, घर बना लिया है बहुत अच्छा, तो गोया उसका जो रिस्क है वो रिस्क बेहतर नहीं हुआ, हलाल नहीं हुआ। इसी तरीके से जो कुछ वो खा रहा है उसमें अगर हराम की आमेजिश है, मिलावट है, तो फिर गोया ऐसे आदमी के अमाल की कोई हैसियत नहीं है, ऐसे आदमी के अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरीके से जिन चीजों को वो पहन रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो चीजें हलाल रिस्क से नहीं है, हलाल कमाई से नहीं है, तो फिर उनके इस्तेमाल की बुनियाद पर भी मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेकियों को ज़ाया और बर्बाद कर दे। मुमकिन है। एक आदमी ने ऐसा लिबास पहना हुआ है कि जो लिबास हराम माल से कमा के लाया हुआ है, तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस लिबास के जो हराम कमाई से खरीदा हुआ है, उस लिबास के पहनने की वजह से उस आदमी के नेक अमाल को बर्बाद कर दे। हालांकि वो नेक अमाल जो कर रहा है वो मोमिन है, तकवे वाला है, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक कर रहा है, सारे शराइत पाए जा रहे हैं, लेकिन हराम कमाई की वजह से या हराम कमाई के जरिए से हासिल किए हुए कपड़े की वजह से उसका वो नेक अमल हो सकता बर्बाद हो जाए, ये मुमकिन है। लिहाजा हमें इससे बचना चाहिए। इसलिए कि आदमी जब हराम कमाई लाता है अपने घर में, तो पता नहीं किसका किसका हक मार के लाता है, पता नहीं किसका किसका दिल दुखा के लाता है। हराम कमाई, हलाल कमाई जब लाता है तो उसमें ना किसी का दिल दुखता है, ना किसी को तकलीफ होती है, ना कहीं से चोरी करके लाता है, ना किसी का गसब करके हिस्सा दबा करके लाता है। वो शरई तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसके रसूल ने जो उसूल ज़ाब्ता बताया है कमाई करने का, उस हिसाब से लेकर के आता है, किसी को कोई तकलीफ दे करके नहीं लाता है। बल्कि हलाल कमाई करने वाले के दिल में हमेशा ये बात रहती है कि बसा औकात वो हलाल कमाई भी छोड़ देता है इस वजह से कि सामने वाले को तकलीफ हो रही है। ऐसा बहुत मरतबा होता है कि कहीं उसने कोई तिजारत का लेन देन है, कुछ मसला है, उसका लेन देन तय हो गया है, लेकिन उसके किसी दोस्त को बुरा लग रहा है तो आदमी छोड़ देता है।
حالانکہ شرعی طور پر اس کے لیے جائز ہے وہ چیز، وہ برا لگ رہا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، جائز ہے، لیکن پھر بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کو حلال کمائی چاہیے، اس کو شبہ ہو جاتا ہے کسی طرح سے، لہذا وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ سامنے والا حسد کر رہا ہے، باقی مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا ہم جو بھی نیک عمل کریں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نیک عمل رزق حلال کے ساتھ کریں، یعنی ہم جو کچھ کھائے ہوں، جو کچھ ہمارے بدن میں لگا ہو یا ہمارے ارد گرد میں جو چیزیں ہوں وہ حلال چیزیں ہوں، حلال رزق کا استعمال کرتے ہوئے اگر ہم نیکی کریں گے تو وہ نیکیاں اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 51 میں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے مومنوں تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد کیا ہے؟ یہ حلال چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ پہلے کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی نیک عمل کرنے کے لیے وہ ایک شرط ٹھہرا دی اللہ تعالیٰ نے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی نیک عمل کرنے کے لیے آدمی کا رزق حلال ہونا چاہیے، آدمی کا لباس حلال پیسے کا ہونا چاہیے، آدمی کے استعمال کی اشیاء حلال چیزوں کی ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں، اور رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں بتا دی، رزق میں بیوی بھی ہے، وہ بھی ایک رزق ہے۔ اگر آپ نے کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لی ہے جس سے شادی کرنا جائز اور درست نہیں ہے تو وہ آپ گناہ کر رہے ہیں، تقویٰ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کی وجہ سے آپ کے نیک اعمال کو برباد کرتا رہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جب نیکیوں کو قبول کرتا ہے تو خود بخود مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ نیکیوں کی قبول ہونے کی جو ایک علامت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی نیکیاں جب قبول ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے انسان کو، اور نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور نیکی نہ قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ بندہ حج کر کے آیا ہوا ہے لیکن پہلے سے زیادہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہی ہے کہ حج کر کے آ رہا ہے، اس کو تو گناہوں سے دور رہنا چاہیے، لوگوں کو پریشان کرنے سے دور رہنا چاہیے، لیکن اپنے بھائی کو اور ستا رہا ہے ابھی، پہلے کم ستاتا لیکن ابھی زیادہ ستا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال نیکیوں کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی طرف سے اور زیادہ نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم میں، اللہ رب العالمین کو پوری لمبی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورہ بقرہ کی آیت پڑھنے کے بعد کہا کہ اے ایمان والو تم ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے بطور رزق تمہیں دے رکھی ہیں، ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا اور کہا کہ ایک آدمی ہے جو بہت لمبے سفر سے آ رہا ہے، بہت بڑے لمبے سفر میں ہے، اور اتنا لمبا سفر کر رہا ہے وہ آدمی کہ اس کے بال پراگندہ ہو گئے ہیں، یعنی بال بکھر گئے ہیں لمبا سفر کرنے کی وجہ سے، اس کا چہرہ مہرہ بگڑ گیا ہے، اس کا لباس گرد و غبار سے اٹ گیا ہے، میل کچیل سے گندا ہو چکا ہے، اور سفر کی حالت میں وہ آدمی اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، ثم یمد یدیہ الی السماء، پھر وہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا ربی ومطعمہ حرام، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے کہ میرے رب میری یہ دعا قبول کر لے، میری یہ مصیبت آسان کر دے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسافر آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ مسافر آدمی جو اتنے لمبے سفر پہ ہے، جو سفر اسے تکلیف دے رہا ہے، یعنی وہ پکا سچا وہ ایک طرح سے مسافر ہے، اور وہ مسافر ہونے کے ساتھ ساتھ اسی حالت میں پریشان ہو کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین میری یہ چیز قبول کر لے، یا میری یہ مصیبت ہٹا دے، میری یہ پریشانی دور کر دے، مجھے یہ نعمت دے دے۔ اللہ کے وسلم نے آگے بیان فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پانی یا اس کا پینا حرام کا ہے، جو چیزیں پیتا ہے وہ پینا اس کا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا لباس حرام کا ہے، حرام پیسے سے اس نے لباس خریدا ہے اور وہ حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کے جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ،
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ से उसकी दुआएं कबूल करेगा, कहाँ से उसकी दुआएं कबूल करेगा? इसलिए कि उसके जिस्म में या उसके जिस्म से मुताल्लिक जितनी चीजें हैं वो सब हराम माल से आई हुई है। उसका लिबास हराम माल का है, जो कुछ खाया है पिया है, और उसका पूरा जिस्म ही हराम माल से पला है, परवरिश पाया है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कोई दुआ कबूल नहीं करेगा। जब दुआ नहीं कबूल करेगा तो नेक अमल कहाँ से कबूल हो सकता है? जबकि सफर में दुआ ही ज्यादा कबूल होती है। नेक अमाल तो करना ही है जो हमें हुक्म मिला है। लिहाजा हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जब भी हम कोई नेक अमल करें तो हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, तौहीद पर रहते हुए और शिर्क से बचते हुए नेक अमल करना चाहिए, और नेक अमल करते हुए अपने दिल में इखलास पैदा करना चाहिए, लिल्लाहियत पैदा करनी चाहिए, रिया नमूद दिखावे से बचना चाहिए, और इसी तरीके से नबी पाक की सुन्नत की पैरवी करते रहना चाहिए। जो भी नेक अमल करें तो ये सोच के करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है या नहीं कहा है। नेक अमल, कोई भी अमल नेक उसी वक्त होता है जब वो अल्लाह के हुक्म, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी उसमें हो, तभी वो नेक अमल, वो अमल नेक होगा, वो नेक अमल कहलाएगा। तो इसी तरीके से नेक अमल करने के बाद हमें अल्लाह से उसकी कबूलियत की दुआ भी करते रहना चाहिए, और तकवा की जिंदगी गुजारना चाहिए, मुत्तकी बन के रहना चाहिए। ये नहीं कि आज कोई नेकी का अमल कर लिया और कल से गुनाह में पड़ गए, तो इस तरह से अल्लाह ताला नेकी का अमल कबूल नहीं करता है। और इसी तरीके से नेक अमल करते हुए हमें हमेशा रिस्क हलाल अपनाने की कोशिश करना चाहिए, हलाल रोजी का एहतमाम करना चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, कहा कि इंसान की सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो उसके हाथ की कमाई हो, उसके हाथ की कमाई, जो हाथ से कमाता है इंसान, जो खून पसीना बहा करके कमाता है, मेहनत करके, दस्तोबाजों की जो कमाई होती है उसकी, वो सबसे अच्छी कमाई है, सबसे अच्छी कमाई। लिहाजा हमें हलाल रोजी का एहतमाम करना चाहिए ताकि हम जो भी अमल करें वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, और नेकी को बचाने और नेकी की कबूलियत के जो शराइत हैं उनको अपने ध्यान में रखते हुए नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।